مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو پھر اپنی مرضی ختم ہوئی۔ اسی لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اللہ رسول کی مرضی کو چھوڑ دیا۔ ہر معاملے میں اپنی مرضی لاتے ہیں، اللہ رسول کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور نے فرمایا من کان آخر کلام دخل الجنہ، جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اقبال کہتے ہیں میں لرزتا ہوں، کانپتا ہوں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک میں کانپتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں، وہ تو میرے میں ہے نہیں، لہذا جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، آپ مسلمان بن کے مومن بن گئے۔ ایک آدمی کسی محکمے میں جوائن کرتا ہے تو جب آفس میں جاتا ہے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے جاتا ہے یا کہ کمپنی کی مرضی کا یونیفارم لے کے جاتا ہے۔ پولیس میں، فوج میں، پرائیویٹ کمپنی میں، یہاں تک کہ پیٹرول پمپ پہ بھی جو پیٹرول ڈالنے والا ہے وہ بھی اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہم ڈیوٹی کرنی ہے تو ڈیوٹی کے دوران ہمارا یہ یونیفارم ہے، اس کو پہننا ہوگا۔ مسلمان نے اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لیا، دینوں سے اتنا آزاد کر لیا کہ یہ ان باتوں کو سوچا ہی نہیں۔ جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو ہماری اپنی مرضی ختم۔ اب زندگی کے ہر معاملے میں مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول۔ اذا قضى الله امرا، جب اللہ کی بات آ جائے، اس کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی ختم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، کیونکہ دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم۔ تو لہذا کلمے کے بھی دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں آپ کو ڈھالنا، یہ ہے اصل کام جو اس وقت امت کے کرنے کا ہے۔ دربار عالیہ حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمت و رضوان سے تمام وابستگان جو حقیقی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، میں ان سب کے نام بالعموم تمام امت مسلمہ کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص ان اہل محبت سے جو تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کو صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ 7 صفتیں ایسی ہیں جو مومن کی صفتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں تو ہم سب کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کوشش و محنت کریں کہ کتاب ہدایت قرآن میں جو مومن کی 7 خوبیاں، 7 صفتیں، 7 باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، کم از کم ان باتوں پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ آئیے اب براہ راست قرآن مجید کی ان آیات کو میں اور آپ مل کر پڑھتے ہیں، ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان آیات کو سوچتے ہیں کہ آخر یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی نا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے مقدس کی پہلی نشست میں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں
من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں، ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ لہذا میں اور آپ جتنا وقت ہمارے پاس ہے درس قرآن اور محفل ذکر کی نشست میں اس نیت سے بیٹھے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھیں گے پھر آگے لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔ اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں سے کام شروع کرنا چاہیے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے قرآن سے پوچھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ میں اپنی اصلاح تو نہ کروں تو آپ کی اصلاح کرتا پھر قیامت کے دن گلے میں پٹکا ڈال کے پوچھا جائے گا۔ لوگوں کو نصیحت خود میاں فصیحت لوگوں کو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ ہر انسان کی زندگی تب بدلتی ہے، زندگی میں دین کا رنگ تب آتا ہے، اللہ کا رنگ تب آتا ہے جب سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو بدلے، پہلے خود عمل کرے اور جب عمل میں آ جائے تو پھر اسے آگے بڑھے۔ اس کے لیے میرے خیال میں اور میرے جہاں تک میں نے قرآن مجید میں غور کیا ہے، بہترین مقام ہے قرآن مجید۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، کیسے بدلوں؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ تو اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے تین چیزیں بیان کی گئی، خود بھی بچو اور بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ دین پہ خود بھی آؤ، بیوی بچوں کو بھی لاؤ، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری، حدیث شریف، بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے، بیٹے کو نمازی بنانا خاوند کی، باپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ان ذمہ داریوں کو عمل میں لانے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن مجید کے 18ویں پارے کی سورہ المومنون کی پہلی آیت ہے، قد افلح المومنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ قد افلح المومنون، یہ پہلی آیت ہے۔ 11 آیتیں میں نے ان پر بیان کرنا ہے۔ ان 11 آیتوں میں 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں جو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر پیدا نہیں کرتے تو پھر قصہ کہانی ہے، پھر ہماری 2 گھنٹے کی تقریریں بیکار ہیں۔ جب ان خوبیوں سے اب متصف ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کس لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ سارا کچھ تو اس لیے کر رہے ہیں قبر سمجھ جائے، رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے۔ تو جس بندے نے اپنا نصب العین، اپنا نظریہ یہ بنا دیا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس کام کے کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، کیونکہ اکٹھا ذکر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اس لیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، قد افلح المومنون، بے نیاز رب نے فرمایا تحقیق فلاح پائی ان ایمان والوں نے۔ وہ کون ایمان والے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ دوسری آیت ہے۔ اس میں مومن وہ کامیاب ہے جن کے اندر یہ 7 چیزیں پائی جائیں۔ ایک ہے ناکام اور ایک ہے کامیاب۔ ایک وہ ہے جس نے فلاح پا لی، وہ کنارے پہ لگ گیا، منزل پہ پہنچ گیا۔ ایک وہ ہے جو راستے میں رہ گیا، جو منزل تک پہنچا۔ اس کی پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے فرمائی
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہماری نمازوں میں یہ خشوع ہے یا نہیں ہے. نماز وہ فائدہ دے گی، وہ نماز بدلے گی جس نماز کے اندر خشوع ہوگا. جس نماز میں خشوع نہیں ہوگا آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے لیے خشوع کا ہونا ضروری ہے. سورہ مومنون 18واں پارہ اس کی دوسری آیت بتا رہی ہے. پہلی خوبی ہے خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ اصطلاح شریعت نے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں خشوع سے مراد اور خشوع کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کے جسمانی اعضاء سے عاجزی ظاہر ہو. دل میں اللہ کا خوف، خشیت اور اس کے اعضاء سے معاذ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. دل میں خشیت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اعضاء سے بھی ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں نماز کے اندر اسے جب دیکھیں تو آدمی کہے یہ کوئی عاجز بندہ کھڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عاجزی، ان کی ساری تواضع سبحان اللہ. اس کے جسم سے بھی ظاہر ہو، اعضاء سے بھی ظاہر ہو. سبحان اللہ. دل کو تو کسی نے دیکھا، آپ کے دل کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے میرے دل کو نہیں دیکھا کیا ہے. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کا خوف وہاں ہو جو کسی کو نظر نہ آئے. تیرے دل میں خشیت الہی ہو اور اس کا اثر پھر تیرے جسم سے ظاہر ہو. اللہ اکبر. دل میں خشیت و خوف کہاں ظاہر ہو؟ جسم سے. ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہے تو عاجزی رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قعدے میں ہے. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز کر دے. دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی خبر نہ ہو. نماز پڑھ رہے، یہ نہ دائیں نمازی کیا کر رہا ہے، بائیں نمازی کیا کر رہا ہے. کامل توجہ نماز کے اندر ہو، پوری توجہ نماز کی طرف مرکوز کر دے، ہر طرف سے توجہ کو ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے. نماز کے اندر دنیا کی کسی چیز کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو. ہر چیز سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف توجہ کرے اور اپنی زبان سے جو الفاظ تلاوت کرے اس کے معانی میں غور اور فکر اور تدبر کرے. نماز کے اندر خشوع تب آئے گا جب جو پڑھ رہا ہے اس کا معنی جانتا ہو، اس کا معنی جانتا ہو. اور اس لیے جب وہ اس طرح سے نماز پڑھے گا تو وہ کن میں شمار ہوگا؟ خاشعون. پوری توجہ الی اللہ، اسے کہتے ہیں توجہ الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ. اور جو پڑھ رہا ہے اس پر غور و فکر اور تدبر. مثلا نماز شروع ہوتی اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. ساری قوتیں، پوری کائنات کا خالق و مالک، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ. جب اللہ اکبر کہے تو پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہو جائے کہ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب یہ جب پوری توجہ سے قرآن مجید میں غور و فکر کر کے نماز پڑھے گا اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی اور ظاہری اعضاء سے عاجزی اور تواضع ظاہر ہوگا، وہ کن میں شمار ہوگا؟ خاشعون میں. پہلی خوبی کیا ہے؟
خاشعون، اس پر میں صرف 2 حدیثیں یا 3 عرض کرتا ہوں تاکہ خاشعون کا معنی سمجھے کہ نماز کے اندر ہماری نمازوں میں یہ چیز نہیں، ہمیں اپنی نمازوں میں یہ چیز لانی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کب تک توجہ اس کی طرف رکھتا ہے؟ جب تک وہ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نماز کے اندر اللہ سے توجہ ہٹ گئی، دیکھ رہا ہے امام کیسے کھڑا ہے، ساتھ والا مقتدی کیا کر رہا ہے، بایاں مقتدی کیا کر رہا ہے، اللہ سے توجہ ہٹ گئی یا نہیں ہٹی؟ تو جب بندے کی توجہ نماز کے اندر اللہ سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ توجہ اپنی اس طرف پھر نہیں فرماتا، صرف اس کی طرف توجہ فرماتا ہے جو نماز کے اندر جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے رخ پھیر لیتا ہے کہ اس نے میری طرف سے رخ موڑ کر کسی اور طرف دھیان کر لیا۔ لہذا نماز کے اندر خشوع لانے کے لیے یہ حدیث شریف ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے، دیکھیے کتنی باتیں جو سیکھنے والی ہیں، جن باتوں کو کرنا چاہیے ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے حضور سے کیا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھوں تو اپنی نگاہ کہاں رکھوں؟ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی نور و رحمت آقا کو جہاں سے دین سیکھا، ان کا ذہن کیسا پیارا ذہن تھا، ان کی تربیت کیسی پیاری تربیت کہ حضور کی صحبت میں رہنے والوں کی سوچ دیکھے اور میں اور آپ اپنی سوچ دیکھیں۔ حضور نگاہ نماز کے اندر میں اپنی نگاہ نظر کہاں رکھوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس تو اپنی نظر سجدہ کرنے کے مقام پر رکھ۔ فرمایا انس جب تو ہاتھ مانگ کے نماز میں کھڑا ہو تو تیری نظر کدھر ہونی چاہیے؟ جہاں سجدہ کر، مقام سجدہ، اس جگہ پہ تو نظر رکھ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پہلے میں بیان کی، وہ حدیث نمبر 909 ہے ابو داؤد شریف کے اندر، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، السنن الکبریٰ اور البیہقی، دوسری جلد صفحہ نمبر 284 پر یہ حدیث ہے۔ اب تیسری حدیث جو ہے وہ ذرا غور سے سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جو آیت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ مومنون کی دوسری آیت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت محدث قرآن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اپنی نظریں جھکا کر سجدے کی جگہ رکھتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی نماز تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ ہے خاشعون۔ لہذا نمازی کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں، میں اور آپ اگر غور کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کس طرح کریں، نمازوں کو درست کس طرح کریں، تو اس کے لیے چند چیزیں مستحب ہیں، وہ سن لیں۔
پہلا مستحب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں پر نظر رکھے، اور سجدے کی حالت میں ناک کے سرے پر نظر رکھے، اور تحیات میں جب بیٹھے تو اپنی گود میں نظر رکھے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی طرف، اور جب رکوع میں جائیں تو نظر پاؤں کے اوپر، اور جب سجدے میں جائیں تو یہ ناک کا جو کنارہ ہے اس پہ نظر۔ اتحیات میں بیٹھے تو اپنی گود میں جوڑی پہ نظر رکھیں۔ یہ مستحبات ہیں نماز کے، یعنی یہ کام کرنے سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اگر سوال کرے کہ میں خاشعون میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری نماز میں خشوع ہو، تو اپنی نماز میں یہ کام کرو، ایک توجہ اللہ، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف۔ دوسرا کام، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھو، رکوع کی حالت میں پاؤں پہ نظر رکھو، اتحیات میں بیٹھو تو گود میں نظر دو۔ لیکن ایک چوتھا کام بھی کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ جب دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے پہ نظر رکھنا، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پہ نگاہ رکھنا۔ یہ چار چیزیں نماز میں۔ اور پانچویں کیا ہے؟ پہلی چیز توجہ اللہ، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ۔ یہ نماز کے اندر اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر وہ سمجھ لے کہ مجھے نماز کا خشوع حاصل ہو گیا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ دوسری صرف ذرا سنیے، رب ذوالجلال نے 28ویں پارے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں ایک بڑی پیاری بات ہے جس میں اور سارے ملوث ہیں، کسی نہ کسی درجے میں، کوئی کم کوئی زیادہ، ہر بندہ اس کام میں پھنس گیا ہے، ایسا پھنس ہے کہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ بڑی توجہ سے اسی بات کو ضائع نہ کرنا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، کوئی تقریر نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، میں اور آپ مل کر قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی جلسہ نہیں ہے، للکرے نہیں میں مار رہا، میں قرآن سکھا رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ ذرا غور کرو، غور کرو کہ ہم نے جانا کدھر تھا، جا کدھر رہے ہیں۔ اس کام میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی پھنسا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بڑی ہمت خراب کی، میں بھی اس کام میں پھنسا ہوں۔ میں اور آپ مل کر دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ جس کام میں ہم پھنس چکے ہیں اس کام سے ہمیں تو ہی اپنے کرم سے نکال دے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ آپ اور میں اپنی زندگی پر نظر کرو، رسماً بیعت ہونا چھوڑ دو، صرف آئے وہ اس پہ بازی دے کے چلے گئے، نہیں، یہ دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، قبر بچانی ہے، آخرت بچانی ہے، اس کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، اسے کہتے ہیں لغو۔ اللہ کریم نے جو دوسری خوبی بیان فرمائی کہ مومن حقیقی معنوں میں مومن کی خوبی یہ ہے کہ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یعنی بیہودہ باتوں سے وہ اپنا دامن بچا کر کنارہ کش ہو سکتا ہے، بیہودہ باتوں سے دامن بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، موردون، ان سے منہ پھیر لیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، مزے لے لے کر چسکے نہیں لیتا، جہاں موردون ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، موردون، اس کی طرف توجہ نہ کرے، کنارہ کش ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے، پنجابی میں کہتے ہیں پاسی ہو جائے، وہ پاسی ہو جائے، موردون۔ اب اس میں چاہوں گا کہ اس آیت میں تھوڑا سا غور اور فکر کریں
کہ جس کام کو لغو اور بیہودہ کام ہے، لغو ہے، اس میں ہمارے سارے وقت ہی ایسے کاموں میں گزرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے قیمتی وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ اہل ایمان کی دوسری صفت ہے، لغو سے پرہیز کرنا، بچنا، کنارہ کش ہو جانا۔ لغو سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے جو فضول اور بے فائدہ ہو، فضول اور بے فائدہ ہو۔ یہ لغت کے اندر ڈکشنری میں موردون کا معنی لکھا ہے کہ جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہو، کام فضول ہو، خواہ وہ بات ہو، اسے بات کو قول کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں۔ کوئی بات زبان سے نکلے یا کوئی کام بیہودہ، بے لغو جو فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ اور نفع ہی نہیں، اس سے اپنے دامن کو بچانا۔ یہ لغت کے اندر موردون اس سے یہ سمجھ آئی، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اب اس پر صرف ایک حدیث میرے خیال میں اتنی پیاری حدیث ہے کہ پھر اس دوسری صفت کے بارے میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے اندر یہ خوبی اور صفت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، انہیں ترک کر دے۔ اب اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اعراض فرماتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ بے مقصد کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے رخ پھیرتا ہے، توجہ ہٹاتا ہے، تو اس کی نشانی کیسے پتہ چلے گی کہ اللہ کی توجہ نہیں؟ وہ بندہ بیکار کاموں میں مصروف ہو جائے گا، وہ بندہ بیکار کاموں میں مصروف ہو جائے گا۔ فرمایا جو بندہ بیکار کاموں میں مصروف رہتا ہو، سمجھ لو اللہ نے اس سے توجہ ہٹا لی اور اس کو سزا یہ ملی ہے کہ جن کاموں کے اندر کوئی فائدہ نہیں، فضول کام، فضول باتیں، انہی کے اندر لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے، یہ جو بیکار کام، بیہودہ لغو کاموں سے بچنا، یہ دوسری صفت ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود عروسی حنفی بغدادی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں، میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، میں کسی کو نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ وہ دنیا کو کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی اپنی آخرت کو سنبھال رہا ہے۔ موردون کا اب سمجھ آیا کہ یہ خوبی ایسی ہے، لغو باتوں سے اعراض۔ وہ کیا ہے کہ بندہ نکما بیٹھا ہے، نہ دین کا کوئی کام، نہ دنیا کا کوئی کام، نہ آخرت کی کوئی فکر، اسے کہتے ہیں یہ لغو باتوں میں مصروف ہو گیا۔ لہذا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، خیر بھلائی ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، دنیا بھی سنوار رہا ہو، آخرت بھی سنوار، نکما نہ ہو، دنیا بھی سنوار رہا ہو اور آخرت بھی سنوار رہا۔ تین خوبیاں ہو گئی ہیں، یہ کل 7 خوبیاں ہیں۔ چوتھی خوبی جو ہے وہ آیت نمبر 4 ہے، سورہ مومنون 18واں پارہ، الذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ پہلے نماز کا ذکر آیا، بعد میں
جی زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ دو عمل ایسے، میری طرف توجہ کریں، یہ دو کام جڑے ہوئے، پورے قرآن کو پڑھیں، یہ دو کام اللہ کریم نے ایک جوڑا ہے جو قرآن میں جڑا ہوا ہے جگہ جگہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ دونوں جڑے ہوئے عمل ہیں قرآن میں۔ نماز کے اندر خشیت رکھتے ہیں، بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات بڑی سمجھ لے بات، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا، پاک کرنا۔ یہ اس کا لغت کے اندر ڈکشنری میں زکوٰۃ کا زکا یزکی سے مشتق ہے، زکا یزکی سے مشتق ہے زکوٰۃ، پاک کرنا، پاک ہونا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد ہے کہ 2.5% وہ رقم ہے جو صاحب نصاب اللہ کے راستے میں ادا کرتا ہے، 2.5% اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اور صاحب نصاب ہو، چونکہ مالی زکوٰۃ کے نظام اور اس کے نصاب کا فائدہ مدینہ منورہ میں ہوا، اور یہ سورت جو ہے مومنون یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہاں زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے کہ مال زکوٰۃ بھی شامل ہے، یعنی اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے اقوال اور اپنے احوال کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ہے، دوسرا اپنی سوچ کو پاک رکھنا، اپنی سوچ کو پاک رکھنا، اپنی فکر کو پاک رکھنا، اپنے معاملات اور اپنے ماحول کو پاک رکھنا، معاملات کو اور اپنے ماحول کو پاک رکھنا، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا، یہ ہے زکوٰۃ کا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا، اپنی سوچ و فکر کو پاک رکھنا۔ لہذا زکوٰۃ کا مفہوم جو ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے کہ اپنی بات اسے بھی پاک رکھنا، جھوٹ، چغلی، غیبت زبان سے نہ نکلے، سچ نکلے، ہدایت کی بات نہیں اور خیر کی بات بندے کی زبان سے نکلے۔ اب یہ زکوٰۃ کے معاملے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، اس لیے اگلی اہم ترین خوبی ہے جو بیان کی گئی، یہ چوتھی صفت ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا ہے، جس کا تعلق ہماری ذاتی اصلاح سے ہے، ہماری ذاتی تربیت سے ہے کہ ہم کس راستے میں دین چلا رہا ہے اور ہم کس راستے میں چل رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور پھر بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے، کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں، کوئی مقرر، کوئی واعظ بیان نہیں کر رہا، یہ اشارہ رب قرآن میں فرما رہا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، اور مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو حلال راستہ ہے وہ شریعت و دین کے اندر نکاح کا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جو پاک
اور جائز طریقہ اللہ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے رکھا ہے وہ صرف نکاح ہے، وہ صرف نکاح ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ چوتھی خوبی تھی۔ اور اس کا معنی آسان لفظوں میں ہر قسم کے مسجد کے تقدس، محفل کے تقدس کو مورد خاطر رکھتے ہوئے میں مختصر لفظ بول رہا ہوں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اپنی پاک آپ کی لباس پہ کوئی دھبا لگ جائے، آپ دیکھیں شادی میں آپ جا رہے ہیں، ولیمے میں، آفس میں جا رہے ہیں، گھر سے نکلیں، جسم کے اوپر کو دھبا لگ جائے، فوراً آپ واپس آئیں گے، کپڑے چینج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کہتے ہیں دھبا لگ گیا۔ بس سمجھ جاؤ، میں ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں، اسلام یہ چاہتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہے نا، اس کے دامن میں کوئی دھبا نہ ہو۔ کپڑا صاف رکھتے ہو تو اندر بھی صاف رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوتے کو چپکا کے ولیمے آفس میں جا رہے ہو تو اندر دل کو بھی چپکاؤ۔ اب اس کی وضاحت اگلی آیت میں آئی، اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ۔ اب اس آیت میں جو آیت نمبر 6 ہے سورہ مومنون، سوائے اپنی بیویوں کے، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، ان کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں۔ ان سے اگر کوئی پاس جاتا ہے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ رب نے طریقہ ہی یہ رکھا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنی ازواج تک، بیوی تک محدود رکھنا، پاک دامنی کی حفاظت کرنا، دبا زندگی پہ نہ لگے۔ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کتنی آسانی فرمائی۔ دوسری شادی کو بندہ کر لے تو معاشرے میں اسے عیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں انہیں دوسرا بیاہ کر لے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام کاری سے بچو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو، تین تین، چار چار، اندازہ لگائیں، قرآن کی آیت ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں اور بڑی خرابی، کو پسند کی شادی کریں، کہتے ہیں انہیں لو میرج کر لی، اور قرآن کہہ رہے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں پسند ہی نہیں ہے، تھوڑے مچھے مڑ دی جائے تو دوسری زندگی کیویں گزرے گی؟ یہ ہمارے معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں جو غلط باتیں ہمارے معاشرے میں لائے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے ماں باپ جو بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں زبردستی انہیں متھے مڑ دینے، ان کا ذہن نہیں ملتا، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہے فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، تمہیں جو پسند ہیں، من النساء، عورتوں میں سے جن عورتوں کو تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، میری بیوی ایسی ہو، میری فلاں بیوی جو ہے اس سے میرا کسی عورت سے نکاح ہو جائے، تو اس میں اسلام میں حرج نہیں ہے، حرام سے بچنے کے لیے کر رہے ہو نا۔ اس لیے فرمایا پسند کی شادی ہے، لو میرج ہے، کیوں؟ قرآن کہہ رہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، کوئی دوسری بیوی کرے تو عیب نہیں، تیسری کرے تو عیب نہیں، چوتھی کرے تو عیب نہیں۔ اللہ نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت کی ہے، تو اور میں کیوں منہ بنائیں؟ ہاں ایک شرط بھی ہے، یہ بھی سنو، اتنی بھی آزادی نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ 2 بیویاں کیتیاں نے، تمہارے کپڑے ایک ہو جائے، لباس ایک ہو جائے، ایک دا بیڈ روم جیویں دا، دوسری دا بھی ہونے دا۔ عدل بین بیویوں کے درمیان عدل کرنا، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے، سمجھتے ہوئے میری ذریعہ آمدن اتنی نہیں کہ دونوں برابری سے رکھنا، تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کتنا پیارا قرآن، یہ قرآن نہ سیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں،
کیا کدھر چل رہے ہیں ذرا دیکھو. قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی. اگر دوسری لانی ہے تو پھر برابری کے زور پہ لانی. یہاں ایک بڑی دلچسپ اور پیاری بات ہے. کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے؟ ایک وقت میں سارے بولیں گے پھر بات سنیں. اب اور سے سنو. مجھے پتہ ہے آپ رات جاگتے رہے، سفر کیا، تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن بات بڑی پیاری ہے. حضرت مولا علی کا نکاح جب حضرت زہرا سے ہوا، رب کہتا ہے کتنی کرو؟ 4. نہیں، 2 2 3 3 4. آیت ہے مسنا 2 2، ثلاثہ 3 3، رباع 4 4. آیت سنائی. 2 2 بیویاں رکھو، 3 3 4 4. لیکن مولا علی کا نکاح جب حضرت زہرا سے ہوا، حضور نے فرمایا اے علی جب تک زہرا تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یہاں 2 باتیں توجہ سے میں چاہوں گا کہ تمام سامعین توجہ سے. کیا حضرت علی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور جب رب 4 کی اجازت دیتا ہے تو آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 جا گئے. بڑا پیارا نقطہ ہے. حضرت علی نے اعتراض کیا نہیں کہ جب تو رب 4 آتا ہے کرو تو تسی کیوں روک دے ہو؟ اب اس لیے حضرت علی خاموش ہو گئے اور انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں جب تک زہرا نکاح میں نہیں ہے. زہرا پاک اور علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضور نے منع کر دیا، پابند کرنا نہیں کر سکتے. اچھا یہاں قرآن کہتا ہے 4 4 کرو، 2 2 3 3 کرو. مولا علی کو منع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے 2 2 3 3 4 تب رکھے گا جب انصاف کرے گا اور برابری کرے گا. تو فرمایا جب انصاف و برابری نہیں فواحدہ، پھر ایک کو ہی کرو گے، دوسری کرتی اجازت نہیں. فرمایا دنیا میں کون سی ایسی عورت ہے جو زہرا کی دنیا میں کون سی عورت ہے جو زہرا کی برابری؟ اس لیے فرمایا علی جب تک تمہارے نکاح میں زہرا ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو. چوتھی خوبی کی ہے کہ مومن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک دامن، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر گناہ ہو جائے یہ بھی نوٹ کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. پاک دامنی کی حفاظت کرو حکم ہے. لیکن انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے. اسی قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جس سے گناہ ہو جائے پھر میری طرف رجوع کرے اور سچے دل سے اس اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے، میں اس کے گناہ ایسے مٹاؤں گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ولی ایمان سے بتاؤ کتنا ہمارا رب کتنا رحیم ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بڑی پیاری آیت ہے. لیکن فرماتے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ اپنے رب سے تو دور ہو گئے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب اتنا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. وہ فرماتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آدمی سے اتنے گناہ ہوں کہ زمین و آسمان تک گناہوں سے فضا بھر جائے، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، وہ سارے کے سارے گناہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائے. اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے، بندہ ایسے ہو جاتا ہے. وہ حدیث پاک سنیں
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو بتاؤ پھر بھی دین سے دور ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے بے نیاز رب کہتا ہے تو نے اگر توبہ کر لی نا، جتنا بڑا گناہ ہو گیا توبہ کر لی، میں تجھے ایسے کر دوں گا تیرے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے دروازے سے بھاگنا چاہیے کہ دروازے کی طرف دوڑنا چاہیے؟ بس یہی پیغام ہے اس کا، درس قرآن کا۔ اس میں آئے ہو تحفہ لے کے جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ 4 کام تو ہم نے سیکھ لیے نا، اب 5واں کام سیکھتے ہیں۔ 5واں کام کے ساتھ ٹوٹل 7 سیکھتے ہیں نا، 5ویں صفت میں بیان کر رہا ہوں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اچھا، یہ جو اپنی بیویاں اور کنیزیں، چونکہ اب وہ کنیز کا دور نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا، ایک ہی راستہ نکاح۔ اللہ کریم نے فرمایا جو ان 2 راستوں کے علاوہ کسی اور کی چاہت و طلب رکھے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے اپنی خواہشات کو اپنی منقوحہ تک محدود رکھا جائے اور حلال طریقہ جو ہے اس کی طرف رغبت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہیں، اور جن کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں، رب چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ان کی طرف رغبت رکھنا اور ان کی طرف متوجہ رہنا۔ اور اگلی خوبی جو آئی ہے وہ ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ 2 چیزیں بیان کی گئی۔ 6ٹھی صفت یہ ہے کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں ان امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ ایک ہے وعدہ پورا کرنا، دوسرا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اچھا، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہی امانت ہے، میں نے آپ کے پاس امانت رکھی، آپ نے میرے پاس کوئی چیز سونا پیسہ امانت رکھی۔ ایک تو یہ، ایک بات بھی امانت ہوتی ہے، جو آپ نے مجھ سے بات کی میں نے آپ سے کی، وہ امانت ہے۔ بات بھی امانت، بات کی امانت، یعنی بات جو کی ہے وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، اور اس امانت میں خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وعدوں کے بارے میں اوفو، پورا کرو بعہدکم، اپنے وعدوں کو، کسی سے وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ اور وعدے سے مراد معاہدے بھی ہیں، وعدے سے مراد حضور نے یہودیوں سے معاہدے کیے یا نہیں کیے؟ 2 فریقین کے درمیان جب کوئی معاہدہ طے پا جائے، پارٹنرشپ کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ میری، محنت تیری، منافع آدھا، اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے، معاہدہ کیا جائے تو اسے بھی پورا کیا جائے۔ وعدوں سے پاسداری سے مراد وہ سارے معاہدے ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان معاہدے ہیں۔ ایک معاہدہ وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اور ایک معاہدہ وہ ہے جو انسان کے درمیان ہے۔ وہ جو رب سے کیے ہوئے عہد ہیں انہیں بھی پورا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق انسان سے وعدے کی ہیں وہ انہیں بھی پورا کرتے ہیں۔ مومن اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں۔ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے،
اور اگر امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ یہ وہ 3 نشانیاں منافق کی جو نبی پاک نے کہا۔ منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اور امانت میں خیانت سے مراد میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کلام ہے جو ایک دوسرے سے ہم سنتے سناتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب بھی منافق وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہاں، کسی نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کر سکا تو اس کے لیے معذرت کرنا پڑے گی، اور وعدے پورا نہ کرنے کی وجہ بیان کرے گی تو وہ اس کا دامن صاف ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نے کسی سے وعدہ کیا میں 3 بجے آؤں گا، آپ نہیں پہنچے، آپ کے بچہ بیمار ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے گئے، آپ کے گھر مہمان آ گئے یا کہیں جانا پڑ گیا، تو اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً معذرت بھی کی جائے گی، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نہیں پہنچ سکا، اور اس کی وجہ بیان کر دی جائے تاکہ اس کا دل اس کے معاملے میں صاف ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو اہل ایمان کی آخری صفت ہے ساتویں، جس پر درس مکمل ہو رہا ہے، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ والذین هم علی صلاتهم حافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے نا اس درس قرآن اور محفل ذکر میں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بول کے ابھی پہلی چیز کیا تھی؟ بات شروع ہوئی تھی نماز سے اور ختم ہوئی ہے نماز۔ بس یہ پورے درس کا خلاصہ ہوگا۔ 7 خوبیاں مومن کے اندر رب چاہتا ہے میرا بندہ مومن ایسا ہو، اس کے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اس کو آخرت کے معاملے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ اپنے اندر یہ 7 صفتیں پیدا کر لے، آخرت کے معاملے میں بے فکر ہو جائے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے کہ میری آخرت بالکل اللہ نے اچھی کر دی، میری قبر روشن ہو گئی، میرے اندر یہ 7 خوبیاں آ گئی جو سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتوں میں 7 صفات بیان کی گئی، ان کی خوبیاں بیان کی گئی، جن کے اندر یہ آ گئی، وہ سمجھ لے کہ اللہ کو اس پہ کرم ہو گیا۔ اور مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کی وادی میں قدم رکھے، اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی کی کیفیات کو بدلیں، احوال کو بدلیں۔ اور اس میں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ بات نماز سے شروع ہوئی، نماز پہ پہلی خوبی اپنی نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں، اور آخری کیا ہے؟ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کے اندر خشوع پہلی خوبی، اور آخری خوبی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات قرآن کے اندر دوسرے مقام پر آئے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جائیں، یہ 7 صفتیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ مومنون 18ویں پارے کی۔ اللہ کریم نے فرمایا یہی لوگ وارث ہیں جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ وارث۔ کس چیز کے وارث؟ اگلی آیت میں وضاحت آ گئی، الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے، جنت الفردوس کی۔ الذین یرثون الفردوس، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وارث ہے کس کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ جو جنت کی وراثت پائیں گے تو اس جنت میں کب تک رہیں گے؟ اور میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔
ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کون سی؟ جنت الفردوس. ایک جنت، ان الجنان فی الجنہ، بخاری کی حدیث ہے. ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں. جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، جوانوں، درس قرآن و حدیث کی قرآنی محفل میں جو باتیں آج ہم نے سیکھی، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اس کے اس تحفے کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس پر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جب آدمی بیعت ہوتا ہے نا تو پہلا سبق جو مرشد پڑھاتا ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی، نماز کے بغیر گزارا نہیں، نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو پیر نے پہلا سبق دیا تھا نماز کا وہ ہی نہیں ابھی تک یاد کیا تو آگے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مرید کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک پیر کی بات پہ نہ چلے، بات پہ نہ عمل کرے. دوستو، خود بھی نمازی بنو، بیوی بچوں کو نمازی بناؤ، گھر میں نماز کا ماحول لاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول لاؤ. یہی عرس مقدس کا پیغام ہے. دین کے ساتھ جڑ جاؤ. دین کے ساتھ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں، نمازوں کی حفاظت کریں. ہاں، اللہ نے رخصت دی ہے. سفر میں ہو 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھ لو. بتاؤ پھر بھی آدمی نہ پڑھے. سفر میں ہے تو 4 کی جگہ 2. شرعی سفر 4 کی جگہ 2 پڑھ لو. اور پھر اسی طرح ذرا غور کیجیے، بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار و لاغر ہے، لیٹ کے پڑھے. جب بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. لو جی، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھو. چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں. دوستو، نماز طہارت کا ذریعہ ہے. بندہ 5 ٹائم پاک صاف ہو جاتا ہے. حضور فرمایا کسی آدمی کے گھر کے آگے نہر جاری ہو، اس میں 5 وقت نہا لے تو اس کے جسم پہ میل رہتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. 5 وقت نہائے نہر میں، جسم پہ میل رہ جائے. فرمایا اسی طرح نماز ہے. جب 5 وقت کی بندہ نماز پڑھتا ہے، گناہوں کی میل کچھ ہے اللہ دور فرما دیتا ہے. پہلا سبق بھی نماز، آخری سبق بھی نماز. یہ ہے 22ویں سالانہ عرس مقدس کا تحفہ. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. حلقہ ذکر ہوگا اور حلقہ ذکر کے بعد پھر سب حضرات محلہ نعیم آباد صفدرآباد روڈ پہ جامع مسجد رضا، جو حضرت محدث عبدالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد خود تعمیر کرائی، وہاں میرے بڑے بیٹے محمد تحسین المصطفیٰ جمعہ وہاں پڑھاتے ہیں، عیدین وہاں پڑھاتے ہیں. ہماری والدہ صاحبہ کا مزار شریف بھی وہی ہے، تو وہاں لنگر شریف، یہاں جگہ بہت تنگ ہو گئی تھی، اس لیے کھلی جگہ پہ لنگر شریف کا اہتمام ہے. دعا کے بعد سب حضرات ادھر دام گاہ پہ تشریف لے جائیں گے، وہاں لنگر شریف کریں، کھانا کھائیں. تسلی سے 9 بجے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. اس سے مبارک کی آخری اور بڑی تقریب جو ہے وہ 9 بجے 9:15 شروع ہوگی، جس میں ملک کے مشہور قاری جناب زینت القرآن قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے، تلاوت فرمائیں گے. اور فقیہ العصر حضرت مولانا علامہ مفتی محمد امین صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا قاری مسعود احمد حسان صاحب وہ بھی تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور ملک کے مشہور و معروف ثنا خان بین الاقوامی شہرت یافتہ الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب وہ ناز شریف کے لیے تشریف لا رہے ہیں.
اور جمعے کا خطبہ جو ہے وہ خطیب دوران صاحبزادہ والا تبار پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی وہ جمعے کا خطبہ دیں گے. تو جمعے کی نماز سے پہلے ختم شریف ہوگا, دعا ہوگی, اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے, سنتیں پڑھ کے دوسری اذان ہوگی اور نماز جمعہ ادا کر کے سب حضرات کو اجازت ہوگی. یہ ترتیب ہوگی عرس کی. جمعے سے پہلے یعنی نماز جمعہ سے پہلے اور خطبہ جمعہ سے پہلے انشاءاللہ ختم شریف دعا پہلے ہی ہو جائے گی تاکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی دوست احباب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آپ سے رابطہ نہ ہو, ملاقات نہ ہو, پھر بھی یہاں روزانہ کی بنیاد پر حضرت کے آستانے سے درگاہ مقدسہ سے وابستہ تمام حضرات کے لیے ملک بیرون ملک جہاں دور دراز علاقوں میں ہیں جو نہیں پہنچ سکتے, نہیں آ سکتے, ان سب کے لیے روزانہ دعائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. آئیے حلقہ ذکر میں شامل ہو.